یہاں تک ہم آگے کہ رزق نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہر کسی کا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ کی محنت، آپ کا تقوی، آپ کا صبح اٹھنا، آپ کا بزنس کرنا، آپ جو مرضی کریں، آپ کا جو رزق لکھا ہے وہی ہے، وہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ یہ ہم نے بہت سی روایتوں سے اس بات کو اسٹیبلش کر لیا۔ ہم نے کیا اسٹیبلش کیا؟ معصوم نے یہ بتایا، ہمیں اس کی آگاہی ہوئی، ہمیں اس پہ ایمان آیا، ہماری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اگر یہ اس پہ ایمان آ گیا تو ہماری پریشانیاں صرف رزق والی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم رزق کے آگے ہماری پریشانیاں ہیں ہی نہیں۔ جب ہادی ٹی وی پہ ہم لائیو پروگرام کرتے تھے، مخصوصاً کربلا سے آپ لوگ فون کرتے تھے، دعائیں کراتے تھے، دعائیں کرتے تھے اس لائیو میں، تو والد صاحب ہمیں ہمیشہ کہتے تھے لوگوں کو متوجہ کرو، حاجتیں صرف یہ نہیں ہیں، حاجتیں اس کے بعد بھی ہیں، وہ بھی مانگو۔ ہم جتنی بھی کوشش کرتے تھے وہ ایک آدھ کال تک اس کا اثر رہتا تھا، اس کے بعد پھر یہی آ جاتا تھا، یہ دنیاوی جو حاجتیں ہیں وہ ساری یہی مانگی جاتی تھی۔ تو ہماری ساری پریشانیاں یہی ہیں۔ ہمیں پتہ چلے یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی پریشانی نہیں، بچپنا ہے نا۔ دیکھیں ایک بزرگ تھے ہمارے گاؤں کے، میں نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی پریشانیاں ہیں؟ کیا پریشانیاں ہمیں ہیں، تم شہر والوں کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جب اپنی پریشانیاں گنوائی، مجھے بڑا مزہ آیا، یار ان کے خیال میں یہ پریشانیاں ہیں، یہ تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، لیکن ان کے خیال میں یہ پریشانی ہے۔ تو جو آسمان والے ہیں انہیں ہم پہ ہنسی آتی ہوگی جب ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی ہے۔ یہ کیا پریشانی ہے؟ اس کی تو ہم نے ضمانت دی ہوئی ہے، یہ تم گھر سے نہ نکلو پھر بھی تمہیں ملے گا، بیٹھے رہو پھر بھی تمہیں ملے گا۔ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ صلہ رحم، ایک چیز باقی بھی تھا، صلہ رحم سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، اب یہ احادیث آ گئی کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو کیسے جمع کریں؟ رزق کو معین کرنے والا خدا ہے، خدا نے آپ کا رزق معین کیا، جیسے آپ کی زندگی کو معین کیا ہوا ہے۔ اس پہ سب کو یقین ہے کہ موت آنا ہے، اس موت کو نہ میں آگے کر سکتا ہوں نہ میں پیچھے کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ جو اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ اب یہ غلط میسج سے نہ جائے، جو سگریٹ پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ 100 سال زندہ رہتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، یہ والا حساب کتاب نہیں ہے۔ ہاں، ان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے مطابق زندگی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس پر آپ کی عمر کا تعین نہیں ہوتا، اس کا حساب کتاب اور ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں، خدا نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہاں پہ موت آ جائے گی۔ آپ جتنے مرضی قلعوں میں جا کے چھپ جائیں، وہاں کوئی وائرس نہ ہو، موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح رزق بھی ہے، رزق سے آپ فرار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میں سے جو ساتھ رہے ہوں، یہ 4 مجلسیں اور روایتیں ہم نے پڑھ دی، آپ فرار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے۔ جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا، وہ آپ اس کو کھا کے رہیں گے، اسے آپ حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ بھاگ نہیں سکتے، جس چیز سے بھاگ نہیں سکتے اس کے حصول کے لیے پریشان رہیں۔ آپ کی محنت سے، آپ کی پریشانی سے زیادہ حاصل ہوگا نہیں ہوگا، ایک طرف۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کام کرو، ایک حدیث پڑھوں گا اس کے لیے جس میں لسٹ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کن کن کاموں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمع کیا کیا ہم نے؟ اگر تم کوشش کرو گے کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، نہیں ہوگا۔ رزق میں اضافہ چاہتے ہو، ایسا کچھ کرو کہ خدا چاہے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ہو جائے گا۔ اگر خدا چاہے گا تو ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ اور اس میں صرف مکتب اہل بیت ہے، بدا خدا نے لکھ دیا ہے آپ کو کہ آپ کیا ہیں،
10 ملین آپ کی پوری زندگی میں آپ کا ٹرن اوور ہوگا. آپ صلہ رحمی کریں, آپ آزاداری شیئر خریدیں, آپ یہاں جو سفرہ لگتا ہے اس میں مدد کریں, آپ غریبوں کا خیال کریں. وہ 10 ملین 1000 ملین ہو جائے گا. آپ خرچ کریں گے تو بڑھے گا, آپ روکیں گے وہ نہیں بڑھے گا. یہ اکنامکس بالکل الگ اکنامکس ہے. وہ جو اکنامکس آپ یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں وہ اور ہے, یہ اکنامکس جو اہل بیت آپ کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اور ہے. وہاں بینک میں رکھنے سے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے, یہاں دل بڑا کر کے لوگوں کو دینے سے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ روایتیں اور ہیں, میں صرف خلاصتاً پیش کروں کیونکہ مجھے آگے امام کی سیرت پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کرنا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں الرزق و رزقان, رزق 2 طرح کی ہیں, رزق یطلبک و رزق تطلبک. ایک رزق طالب ہے, ایک رزق مطلوب ہے. ایک رزق کے پیچھے آپ جاتے ہیں, ایک رزق آپ کے پیچھے آتا ہے. 2 قسم کے رزق ہیں. یعنی اس کو کچھ لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں 2 قسم کے رزق ہیں. ایک رزق آپ کی محنت کے بغیر آ جاتا ہے, آپ کو ایڈس میں ملا, بونس مل گیا, فلان ہو گیا. ایک رزق ہے جس کے پیچھے آپ کو جانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, آفس جانا پڑتا ہے, نوکری کرنی پڑتی ہے, تجارت کرنا پڑتا ہے. ایک رزق آتا ہے, ایک رزق آپ کے پیچھے آتا ہے, ایک رزق کے پیچھے آپ جاتے ہیں. لیکن جو ہم نے پہلے روایتیں پڑھی ہیں وہ اس تقسیم کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا رزق لکھا ہوا ہے, نہ تم کم کر سکتے ہو نہ تم زیادہ کر سکتے ہو. پھر یہ روایت کیا ہے کہ رزق 2 ہیں, ایک کے پیچھے تم جاتے ہو, ایک تمہارے پیچھے آتا ہے. وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی میں نکلوں گا, وائلہ یہاں سمجھانے کی سمجھنے کی. میں یہ ساری باتیں اگر خود سمجھ جاؤں تو بہت بڑی بات ہے. میں اس لیے یہ تقریریں نہیں کرتا کہ مجھے کوئی توقع ہو کوئی اور سمجھ جائے گا, میری زبان میں وہ تاثیر کہاں. لیکن میں اگر خود سمجھ جاؤں تو میرا بڑا فائدہ ہے. یہ ایک ہی رزق ہے, اور رزقان کو میں اس کو سایہ سے سمجھاتا ہوں. آپ کا سایہ ایک ہوتا ہے 2, ایک سایہ ہے. آپ کا سایہ ایک ہے لیکن 2 طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے. اگر آپ بھاگیں تو سایہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے, اگر آپ سایہ کی طرف جائیں تو سایہ آپ سے دور بھاگتا ہے. سایہ تو ایک ہی ہے نا. آپ کا عمل کیا ہے اس کے اوپر ہے. آپ رزق کے پیچھے جائیں گے تو وہ رزق ہے جس کے پیچھے آپ گئے ہیں. آپ رزق کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ رزق ہے جو آپ کے پیچھے آتا ہے. رزق نے آپ کے پیچھے آنا ہی آنا ہے. جس نے آپ کے پیچھے آنا ہی آنا ہے اس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی کا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حصول رزق. بھائی اس کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا, اس میں تو ویسے ہی آ جانا ہے. یقین تو نہیں آ رہا نا کہ ویسے ہی آ جاتا ہے. جی آ گیا, آپ کو تو آ گیا, اس لیے آپ کام کاج چھوڑ کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں. جو یہاں نہیں آتے ان کی بات ہے. اور جو اس بارش میں, اس طوفان میں یہاں آئیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. رزق میں اضافہ ہوتا ہے. 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. قال لی یا عبد الملک لا تدع زیارت الحسین علیہ السلام. یہ عبد الملک ایک راوی ہے, در حقیقت آپ اپنا نام رکھ لیں. امام سیدھا آپ سے کہہ رہے ہیں یا حسن یا حسین یا عمران جو بھی یہاں بیٹھے ہیں, لا تدع زیارت الحسین, زیارت حسین کو ترک نہ کرو. وَمُرْ أَصْحَابِكَ, اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دو کہ وہ زیارت امام حسین پہ جائیں. خود بھی ترک نہ کرو اور دوسرے کو بھی حکم کرو. اور اگر کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ نہیں جی زیارت پہ تم تو پچھلے سال بھی چلے گئے ہو, اس سال بھی جا رہے ہو, جی زیارت پہ جا کے کیا کرنا ہے, یہی پیسہ کسی غریب کو دے دو, وہ اگر اپنے تعلیم کر لے, وہ اگر علاج کر لے
تو وہ اس میں زیادہ فائدہ ہے. یہ کیا تم بار بار زیارت پہ جاتے ہو؟ یہ پیسہ تم ضائع کرتے ہو. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں جو خود ہر چھٹیوں میں کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں اور اگر سوئٹزرلینڈ نہیں جاتے تو سکردو چلے جاتے ہیں. بھائی تم یہ جو سکردو آ رہے ہو یہ کسی کو دے دو. ان کو پتہ ہے کیا جواب ہے؟ یہ حدیث کا حکم ہے دوسروں کو بھی حکم دو کہ سب چلو کربلا. حدیث یہ کہہ رہی ہے خود بھی جاؤ سب سے کہو چلو چلو کربلا چلیں. یہ جو روکنے والے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اگر تمہارے ڈاکٹر نے تمہیں کہہ دیا ہو تمہیں سرجری کی ضرورت ہے, اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے, خرچہ کتنا ہے مجھے نہیں پتا آج کل کتنا خرچہ آ رہا ہے, 40-50 لاکھ تو لے لیتا ہے کوئی اچھا ہاسپٹل ہوتا ہے, ساتھ میں کچھ چیزیں اور بنا دیتا ہے, اتنا پیسہ تو لے لیتا ہے. آپ اس سے کہیں کیوں اپنا ہارٹ سرجری کرا رہے ہو, یہ پیسے کسی غریب کو دے دو. وہ کہے گا میں زندہ رہوں تو میں غریبوں کی مدد کروں گا نا, ابھی تو ایک دفعہ ہے, میں زندہ رہوں گا تو ہر سال مدد کروں گا, یہ کہے گا نا. تو اگر تیرے دل کو زندہ رہنا ضروری ہے تو تیری روح کو بھی زندہ رہنا ضروری ہے. زیارت امام حسین سے انسان کو زندگی ملتی ہے, بندگی ملتی ہے. یہ جو زیارت پہ جانے والے ہیں یہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت ہے, مدد کوئی نہیں کرتا. مدد کون کرتا ہے؟ زیارت پہ جانے والے کرتے ہیں. یہاں آپ کے کون کام آتا ہے؟ مسجد. یہ زیارت پہ جانے والے کام آتے ہیں. خود بھی جاؤ زیارت پر, لوگوں کو بھی حکم کرو. ہماری طرف سے حکم ہو گیا نا, امام کا حکم تھا اس لیے ہم نے حکم کر دیا بھائی چلو کربلا. پیسے بھی کوئی نہیں چاہیے ہوتے. اگر کوئی اس بات کا قائل ہے نا کہ میں پیسے جوڑ رہا ہوں, میرے ابھی پیسے نہیں ہوئے, کوئی پیسے نہیں چاہیے ہوتے. نیت کرو نکل جاؤ, نہ پہنچے تو میرے پاس آ جاؤ. یمد اللہ فی عمرک, اگر زیارت امام حسین میں جاؤ گے تو تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ, تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا. وَيُحْيِيكَ اللَّهُ السَّعِيدَ وَلَا تَمُوتُ إِلَّا شَهِيدًا, تمہاری زندگی ایک سعادت مند زندگی ہے, تمہاری موت شہادت کی موت ہے. اور کیا چاہیے؟ زیارت امام حسین آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہے, آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہے. من صدق لسانہ, میں معصوم کا نام بھی نہیں لے رہا, آپ کو درود نہ پڑھنا پڑ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام, من صدق لسانہ, زبان سے سچ بولتا ہو, زکا عملہ, ومن حسنت نیتہ زید فی عمرہ, نیت اچھی ہو تو عمر زیادہ ہوتی ہے. ومن حسن برہ اہل بیتہ زید فی رزقہ, جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا رہے گا اسے اس کے برتھ ڈے پہ گفٹ دے گا, شادی کے اینیورسری پہ زیورات لا کے دے گا, اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. میری بہنوں کی طرف سے زیادہ سبحان اللہ آیا ہوگا, اور ان میں سے سبحان اللہ اس نے کہا جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے. وائف سے کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں, میں تجھے سونا کہاں سے لا کے دوں. دیکھیں آپ کو غصہ آتا ہے, اکثر ہمیں کہتے ہیں بھائی مجھے غصہ آتا ہے میں کیا کروں, کہ تو غصہ آتا نہیں ہے, تم غصہ کرتے ہو. نہیں مولانا مجھے غصہ آتا ہے. اچھا, وہی کام جو کسی تم سے چھوٹے نے کیا وہی تمہارا باس کرے, تمہیں غصہ آتا ہے؟ نہیں, باس کے سامنے تو غصہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ رزق اس سے بندھا ہوا ہے, باس کو تو خوش رکھنا پڑتا ہے. وہ کبھی کبھار چیخ لے, کچھ کہہ لے, غلط بات کہے تو کیا ہوا, رزق. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ باس کو خوش کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا, بیوی کو خوش کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. زندگی کتنی اچھی ہوتی جا رہی ہے. اگر بیوی خوش تو آپ بھی خوش. کوئی بندہ بیوی کو خوش رکھے بغیر خوش نہیں رہ سکتا.
یہ بیویوں کا کمال ہے. مسئلہ یہی ہے کہ اس کو خوش رکھیں تو وہ خرچ بہت کراتی ہے، تو کر لو خرچ، ختم نہیں ہوگا، زیادہ ہو جائے گا. زندگی کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. بیوی بھی خوش، اس کی بھی شاپنگ ساری چل رہی ہے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. باس کو خوش رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ زیادتی کرو، بول دو اس کے منہ پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا رزق وہ چھین سکتا ہی نہیں ہے. من ساء خلقہ ذاق رزقہ. بد اخلاق ہوگے، مخصوصاً گھر میں زیادہ انسان بد اخلاق ہوتا ہے. بد اخلاق ہوگے تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی. ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں جاتی ہو جائے. میرے دکان پہ میں بیٹھا ہوں، جو وہ کسٹمر نہیں ہے وہ آ کے چیزیں پوچھتا رہتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، تم جاؤ میرا کسٹمر آ جائے. بد اخلاق ہوگے رزق میں کمی آئے گی. الکذب ینقض الرزق. جھوٹ بولتا ہوں تاکہ میں کسی طرح یہ بیچ دوں، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. جھوٹ سے رزق میں کمی ہوتی ہے. لیکن میں جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو توجیہ کر کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گلٹ رہتا ہے. اگر مومن ہے تو ہاں، اگر مومن نہیں ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا. اگر مومن ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہتا ہے، رزق میں کمی ہو یا نہ ہو اسے اذیت ہوتی ہے. اگر اسے یہ پتا ہو اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرے رزق میں اضافہ ہوگا، کتنا آسودہ ہو گیا. لیس منا من اخلف بالامانہ. اس حدیث کو بھی تھوڑا سا غور سے سنیے گا. ساری حدیث کو غور سے سننا چاہیے. کچھ حدیثیں مجھے زیادہ سمجھ میں آئی ہوتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو غور سے سنیں. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرے. الامانت تجلب الرزق. امین رہو گے رزق آئے گا، ہمیں خیانت کی ضرورت نہیں ہے. والخیانت تجلب الفقر. خیانت جو ہے وہ فقر کو لے کے آتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو فقر کو لے کے آتی ہیں، احادیث میں ہیں. وقت نہیں ہے، سرچ کر لیں. آج کل آپ لوگ سرچ کریں نکل آتا ہے. چیٹ جی پی ٹی پہ اعتماد نہ کریں، وہ بہت سی حدیثیں بنا کے بھی دیتا ہے. اور ویب سائٹس ہیں، نور الحدیث، جامع الحدیث، اس پہ صحیح حدیثیں آپ کو ملتی ہیں. البتہ آپ کو لفظ تھوڑا بہت آنا چاہیے، وہ سرچ کریں، وہاں سے آپ کو حدیثیں مل جاتی ہیں. اور بھی ویب سائٹس ہیں، اس سے آپ کو حدیث مل سکتی ہے. وہ حدیث ملنے کے بعد اس کا ترجمہ کرا لیں چیٹ جی پی سے. تقریباً 99-98% ٹھیک ترجمہ کرتا ہے. کیا کہا ہم نے؟ خیانت جو ہے وہ فقر کو لے کے آتا ہے. اب یہ خیانت ہم نے امانت سے جو خیانت سمجھ میں آتا ہے وہ ہمارے ذہن میں اور ہے، وہ والا بھی خیانت ہے، لیکن اس کا مفہوم تھوڑا وسیع ہے. جو صورتحال ہے اس کو نہ بتائیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ویل آف ہیں، بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں. آپ نے اعلان کیا جی یہاں اتنے چاہیے، آپ نے کہنا شروع کیا میرے کاروبار میں آج کل بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے نا، وہ جب کہتے ہیں نا آج کل بہت نقصان ہو رہا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ آج کل بہت فائدہ کر رہا ہے. ہم جیسے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بزنس کمیونٹی سب کی بات نہیں کر رہا میں، اکثر کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے آپ میں سے کون کون بزنس مین ہے، اس لیے مجھے مسئلہ بھی نہیں. وہ آگے زیادہ کہتے ہیں بڑا نقصان ہو رہا ہے آج کل تو کاروبار نہیں چل رہا. یہ خیانت ہے. بھئی جو ہے ویسے رہو. اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان برکتوں کو تمہارے وجود پر بھی ظاہر ہونا چاہیے. اچھے پہن کے آؤ کپڑے. اور سب سے بڑی خیانت پتہ ہے کہاں کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ. پیسے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ تو سیونگ ہے نا، بیگم کو بتائیں تو اڑا دے گی. ایسے رہتے ہیں کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے تو ابھی ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے، میرا تو ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ فقر کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، غربت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے جیب میں پیسہ. سب سے پہلے بیوی کو بتاؤ. اچھا بیوی کو بھی مومنہ ہونا چاہیے، اخلاق اہل بیت پہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر الگ مسائل ہیں. یہ باتیں ساری سمجھنے کی ہیں. اس میں کوئی ایسا بھی نہ ہو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے سارے بیگم کا ہوتا ہے، بیگم بھی
فضول خرچ کرنے والی ہو. بیگم کو اپنے شوہر کے پیسوں پہ امین بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی بیگم کے پاس ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے, وہ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہے. یہ خود داستان ہے. یہ سائٹ پہ بھی بہت سی داستان ہے, بہت سے حقائق ہیں, بہت سے اخلاق ہے, وہ سب ہے. اس کو سمجھے بغیر اگر ان کو آپ سمجھیں تو آپ کہیں گے یہ کیا ہوا بھائی, جا کے میں بیوی کو بتاؤں. وہ تو مجھے, اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے اطراف والوں کو بتاؤ, جو صورتحال ہے وہ بتاؤ. خیانت نہ کرو, چھپاؤ نہیں. کیا ہوگا, آپ کے بچے زیادہ خرچ کریں گے, آپ کی بیوی زیادہ خرچ کرے گی. جتنے زیادہ خرچ کریں گے اللہ اتنا اور دے گا. یقین آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جو آ رہا کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسروں کے گھروں میں پوچھ لیں اگر Janتے ہوں. تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس موضوع پہ آخری حدیث, کافی ٹائم آ گیا, میں آج پھر 5-6 منٹ اوپر جانے کی آپ سے اجازت چاہوں گا. کوشش کروں گا پھر بھی 1 گھنٹے میں بات کو سمیٹ سکوں. قال علی علیہ الصلاۃ والسلام, الا انبئکم بعد ذالک بما یزید فی الرزق. جاننا چاہتے ہو کیا کیا چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں؟ میں بہت تیزی سے پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سی جگہوں پہ کہیں ایک آدھ جملہ بھی کہہ دوں گا. قالوا بلا یا امیر المومن الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق. جمع بین الصلاتین تو معلوم ہے, دونوں نمازوں کو, ظہرین کو ایک ساتھ پڑھنا اور مغربین کو ایک ساتھ پڑھنا. جمع بین الصلاتین سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب ایک بحث یہ ہے کہ اصل کیا ہے. وقت فضیلت عشاء کی تو ابھی ہوئی ہے, آپ نے مغربین پہ ساتھ پڑھ لی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ بحث ہے. وقت فضیلت یقیناً جو عشاء ہے اس کی وہاں ہے, جو مغرب ہے یہاں ہے, جو ظہر ہے یہاں ہے, جو عصر ہے وہاں ہے. لیکن جمع بین الصلاتین اگر کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ شیعوں کی علامت ہے تو پھر وہ اصل پہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو جمع بین الصلاتین نہیں کرتے وہ نماز قضا کر دیتے ہیں, جمع نہیں کرتے. اس کے سب قائل ہیں, شیعہ سنی, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ رسول خدا نے بغیر کسی علت کے جمع بین الصلاتین کیا. جیسے آج بارش ہو رہی ہے, بارش میں جمع بین الصلاتین تو اور ثابت ہے, بغیر کسی علت کے جمع بین الصلاتین ثابت ہے. امام ابی فرما رہے ہیں کہ جمع بین الصلاتین سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے جمع, یہ تو پھر صرف سہولت ہے نا, یہ کیا ہے. امام کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھاؤ, امام تمہارے رزق میں اضافہ کی دعا کریں گے. وصلۃ الرحم ہے, اس بات ہو گئی ہے. وکسف الفناء یزید فی الرزق, جو آپ کا انٹرنس ہے, گھر کا دروازہ ہے, اسے صاف رکھو. گھر کا دروازہ صاف رکھو گے تو مہمان آئیں گے, مہمان آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. البکور فی طلب الرزق, طلب رزق کے لیے صبح سویرے اٹھ کے جانا رزق میں اضافہ کرتا ہے. پتہ نہیں آپ یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے, تم جتنی مرضی کوشش کر لو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. تم صبح جلدی اٹھ کر کام میں جاؤ, تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. کیوں, کیسے, انشاءاللہ آپ کے ذہن میں. الاستغفار یزید فی الرزق, استعمال الامانت یزید فی الرزق, قول الحق یزید فی الرزق, اجابت المؤذن تزید فی الرزق. مؤذن جب ندا دے, کاروبار چھوڑو, نوکری چھوڑو, آ جاؤ نماز پڑھنے آ جاؤ, تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. کسٹمر کھڑا ہے, پیسے ہاتھ میں رکھے, مؤذن نے اذان دی کو چھوڑو, تو مجھے رزق نہیں دیتا, تو میرے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا. جو رزق میں اضافہ کر سکتا ہے اس نے
وعدہ کیا ہے میں کام چھوڑ کر مؤذن کی ندا پہ مسجد جاؤں گا, وہیں اپنی دکان میں مصلی لگا کے نماز پڑھوں گا, میرے رزق میں اضافہ ہوگا. ترک الحرص, اس میں بھی بہت کہا ہے, جتنے حریص ہو, جتنی لالچ کرو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا, رزق جتنا ہے اتنا ہی رہے گا, لیکن اگر لالچ چھوڑ دو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. اجتناب الیمین الکاذبہ, جھوٹی قسم کھانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے. جھوٹی قسم کھانا چھوڑ دو, تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. رزق پہ کچھ گفتگو رہ گئی, وہ انشاءاللہ قرار یہ ہوا ہے کہ عابدی صاحب پوڈ کاسٹ کریں گے ہمارے ساتھ رزق کے موضوع پہ. اب آپ انہیں دے دیں, جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ انہیں دیں, اور ہم حاضر ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تم جو رزق حاصل کرنا چاہو اس کے لیے تگودو کرو, ملے گا وہی جو خدا نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے. صرف تمہارا خیال ہے یہ رزق میرا کمایا ہوا ہے. خدا کہتا ہے اگر تم اسے میرا دیا ہوا سمجھو, ایک ہی چیز, ختم, فرق کوئی نہیں ہے, صرف آپ کے سوچنے کے انداز میں. تو وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, تیرا رب تمہیں رزق دے گا نا, وہ خیر بھی ہے, وہ ختم ہونے والا بھی نہیں ہے. ایک 15-20 منٹ ہے اس آیت کو سمجھنے میں, کسی اور دن. جنگ آخری جنگ کون سی تھی؟ حنین. اس کے بعد مکے والے مکے کی طرف چلے, مدینے والے مدینہ کی طرف چلے. وہ نئے نئے مسلمان تھے, تالیف قلوب کے لیے ان کو جو کچھ تھا غنیمت سارا ان کو دے دیا. اونٹ وہ لے گئے, گھوڑے وہ لے گئے, نیزے وہ لے گئے, تلواریں وہ لے گئے. مدینے والے بیچارے خالی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو انصاف نہیں ہے, سب وہ لے گئے. رسول خدا نے کہا نہیں, ان سے زیادہ تم لے کے جا رہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, سب آپ نے انہیں دے دیا. فرمایا وہ مال لے کے جا رہے ہو, تم مجھے لے کے جا رہے ہو. رزق ربک خیر وابقیٰ. ایک حدیث سنانے کا جی چاہ رہا ہے, کیا کروں؟ اس کے لیے 5 منٹ آپ نے دے دیا مجھے. رزق سے تھوڑا سا مربوط بھی ہے, اور قیامت کے دن ایک شخص ہوگا, اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا. حساب کتاب کریں گے, اس کی نیکیاں ختم, گناہ بہت زیادہ. اس سے کہا جائے گا جہنم جاؤ, تمہارے پاس نیکیاں اتنی نہیں ہیں. وہ بیچارہ جائے گا جہنم کی طرف. جو بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ پھر بھی خدا سے راضی ہوگا. ابھی اس دنیا میں جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو خدا سے راضی ہونا چاہیے نا, لیکن نہیں ہے. جس چیز کی وجہ سے ہم خدا سے ناراضی ہوتے ہیں, یعنی خدا سے ناراض ہوتے ہیں, امام حسین اسی چیز کی وجہ سے خدا سے راضی ہے. ہمیں کچھ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں خدا تو دیکھ رہا ہے, پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا. غزہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. کل ہم نے رزق کی بات کی تو انہوں نے کہا ان کو پھر کیوں نہیں رزق مل رہا. اس کو تھوڑا سنیں گے تو حل ہو جائے گا. امام حسین اصغر کی قربانی دینے کے بعد ارشاد فرماتے حون علی بانہ بعین اللہ, یہ میرے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. اگر تو دیکھ رہا ہے تو اصغر کی قربانی آسان ہو گئی میرے لیے. خدا کے دیکھنے کی وجہ سے حسین کا فلسفہ دیکھیں اور ہمارا فلسفہ دیکھیں.
سب راضی، یہ راضی راضی جائے گا جہنم کی طرح. لیکن افسوس تو رہتا ہے نا، یوم الحسرہ تو ہے. اتنے میں ندا آئے گی، جاؤ محشر میں ذرا اعلان کرو میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے جانتا ہو میری مدد کرے. چلو یہ بھی ایک آپشن تو ہے. اسے پتہ ہے میں نے کسی کی کبھی کوئی مدد نہیں کی، میں دنیا میں کوئی اتنا نامی گرامی تھا نہیں، تو یہاں مجھے کون پہچانے گا. وہ آ کے محشر میں اعلان کرتا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں، کوئی ہے جو مجھے پہچانتا ہو. کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. وہ سر جھکا کے کہتا ہے چلو بھائی جہنم ہی میرا مقدر ہے. اتنے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آئیں گے. امیر المؤمنین تشریف لائیں گے اور کہیں گے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے. اور بہت سی حدیثیں ہیں جس میں ائمہ نے فرمایا اتنا عمل کر لو کل قیامت کے دن ہم تمہیں پہچان لیں، باقی ہم کر لیں گے، باقی ہم دیکھ لیں گے. جب امیر المومنین کہیں گے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تو میرا شیعہ ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے آپ لوگ محشر میں ہوں اور یہ سارے عمل کا ثواب لے کے آپ ہوں اور امیر المومنین کسی کے لیے کہیں یہ میرا شیعہ ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، سارے شیعہ آگے بڑھیں گے، کہیں گے کیا چاہیے تجھے، کتنا ثواب چاہیے، یہ مجلس کا ثواب لے لے، یہ زیارت عاشورہ کا ثواب لے لے، یہ روزے کا ثواب لے لے، یہ میرے جشن کا ثواب اس کو دیں گے، بڑا ثواب اس کو مل جائے گا. تھوڑی دیر میں اس کا سارا مسئلہ حل. یہ جو جہنم جا رہا تھا علی نے پہچان لیا، علی کے شیعہ آگے بڑھے اور اس کو ڈونیٹ کر دیا. ان کے ساتھ کیا ہوگا روایت نے نہیں بتایا، اور روایتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں. یہ تمام احادیث جب آپ ان کو مل کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، یہ احادیث زیادہ پڑھتے رہیں بڑا مزہ آتا ہے، وإلا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جی بہت چاہ رہا ہے یہ بیان کروں، لیکن پھر آپ سے 5 منٹ کی اجازت لیے، وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جائے گا. رہنے دیتے ہیں، اس سے یہ والا حصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا جو اگلا بتانے والا. ندا آئے گی کہ اس کے حقوق اللہ کے مسائل تو سارے حل ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے ثواب ڈونیٹ کیا، ٹھیک ہے نا، تم نے اپنے ثواب دیے. ایصال ثواب ہے یا نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایصال ثواب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ محشر میں ہوں وہاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں اجازت چاہیے. وہاں آپ بغیر اذن کے کوئی عمل نہیں کر سکتے، اذن ہو جائے آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ حقوق اللہ تو حل ہو گیا، لیکن حقوق الناس تو ابھی باقی ہے. انہیں راضی کرو گے تو آگے بڑھو گے، وإلا پھر بھی جنت نہیں ہے. یہاں بہت آسان ہے لوگوں کو راضی کرنا. یہاں اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں ہے جی، کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ پوچھوں گا بھی نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہے، اس کے پاؤں پڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. کیا ہو جائے گا؟ سب کے سامنے اگر میں معافی مانگوں گا وہ پتہ نہیں سر چڑھے گا، اور پتہ نہیں لوگوں کے سامنے کیا ہوگا. بھائی لوگوں کے سامنے 1000 لوگ ہی بیٹھے نا، 500 لوگ ہی بیٹھے، آپ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، کتنے لوگ دیکھ لیں گے، کیا ہو جائے گا؟ محشر کے دن جب روکا جائے گا پورا عالم دیکھ رہا ہوگا، معصومین دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اگلا بندہ راضی بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاؤں پڑنے سے راضی نہیں ہوگا. اب ان سے معافی مانگو، یہ معاف کریں گے تو آگے جاؤ گے، وإلا آگے راستہ نہیں ہے. یہاں بھی بہت سی روایت ہیں، اس مقام کی بڑی روایت ہے. امیر المومن خود خدا کی بارگاہ میں پوچھیں گے، یہ سب آپ کو تعلیم دینے کے لیے، ہاں، کہ خدایا کیا کیا جائے. ندا آئے گی علی صرف آپ راضی کر سکتے ہیں انہیں، اور کوئی انہیں راضی نہیں کر سکتا. امیر المومنین آگے بڑھیں گے، ان سے کہیں گے میں چاہتا ہوں تم اس سے راضی ہو جاؤ. تم کیا لوگے؟
تاکہ اسے تم معاف کر دو. وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے. وہ کہتے ہیں مولا شب ہجرت جو آپ بستر پر سوئے تھے اس میں آپ کے ایک سانس کا ثواب عطا کرتے ہیں. امیر المومنین کہیں گے لو ایک سانس کا ثواب تمہیں ملا. وہ اس ثواب کو لے کے جنت میں جائیں گے. جنت میں جتنا آگے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری ہے, جتنا دائیں جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری, جتنا بائیں جا رہے ہیں وہ تمہاری ہے. وہاں آپ جس سپیڈ سے ٹریول کر سکیں گے وہیں پتہ چلے گا. وہ کہیں گے خدایا ہم نے جنت کا ایک حصہ مانگا تھا, تو نے تو یہ ساری جنت ہمیں دے دی. کہا تم جتنا جاؤ گے اس جنت کے کنارے نہیں پہنچو گے. یہ جنت کا ساری جنت نہیں ہے, یہ جنت میں سے علی کے ایک سانس کا ثواب ہے. خدا کرے ہمیں کل علی پہچان لے. اس پہ سب کا عقیدہ ہے, سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بڑے مزے کی بات ہے, آپ کے جو بھی عقائد ہیں وہ مسلمہ عقائد ہیں, اسے شیعہ سنی سب مانتے ہیں. قیامت کے دن جب تک آپ کو علی نہ پہچانے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. مسلمہ ہے. صرف ایک بات ہے, ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں, ہے سب کے ہاں ہے, ہم بیان کرتے ہیں آپ بیان نہیں کرتے. ہے حدیثوں میں مسلم ہے, آپ بیان نہیں کرتے, آپ چھپاتے ہیں, ہم بیان کرتے ہیں. وقت آ گیا. خدا انشاءاللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جس امام کی شب شہادت ہے اس کے بارے میں بھی 1 گھنٹے کی تقریر تھی, ابھی 10-15 منٹ میں انشاءاللہ. تمام ائمہ میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام آپ اس زمانے میں تھے جہاں شیعوں کو عصر ظہور سے عصر غیبت کے لیے تیار کرنا تھا. عصر ظہور اور ہے, وہاں اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ جا کے سیدھا امام سے پوچھتے ہیں یا امام کے نائب خاص سے پوچھتے ہیں. اب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں امام سامنے نہیں ہوں گے. امام ہیں, امام کے بغیر یہ دنیا قائم رہ سکتی ہی نہیں ہے. امام کی برکتوں سے جو کچھ مل رہا ہے, یہ تقریر کا حصہ میں نے چھوڑ دیا, رہ گیا, ٹائم نکل گیا. خود صرف بتا دوں کیا ہے احادیث آیت کو چھوڑ کے. رازق صرف خدا ہے, خالق صرف خدا ہے, رزق خلق مسلسل ہے. کوئی اگر خالقیت میں غیر اللہ کو شریک کرے وہ مشرک, اگر کوئی رازقیت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرے وہ مشرک. اس کی آیات ہیں لیکن سمجھنے کی چیز ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہے اسے اسلام کے حقائق سمجھ میں نہیں آتے ہیں, 2-4 بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آیا خلق میں اگر خدا کسی واسطے کو قرار دے یہ شرک ہوگا؟ خالق صرف خدا ہے لیکن والد اور والدہ واسطہ ہے خلق میں, شرک ہو گیا. ساتھ ہے نا, شرک تو نہیں ہوا نا, واسطہ ہو سکتا ہے. رازق صرف خدا ہے لیکن امام زمان کے واسطے کے بغیر کسی کو کوئی رزق نہیں ملتا ہے. یہ عین توحید ہے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور ایمان بھی چاہیے, طہارت بھی چاہیے. امام نے تیار کیا. اب یہ بھی اس کی تفصیل تھی کیونکہ یہ مختصر کرنا ہے. میں صرف 2 وصیتیں امام کی, ان وصیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ امام نے کیسے تیار کیا شیعوں کو عصر حضور سے عصر غیبت میں آنے کے لیے. وہ تیاری یہ 2 وصیتیں ہیں.
اور آج شب شہادت بھی ہے، انہی ایام کی وصیت ہے، ہم انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ وصدق الحدیث واداء الامانہ۔ میں وصیت کر رہا ہوں تقوی اللہ، ورع پرہیزگاری، اجتہاد للہ کوشش کرنا، صدق الحدیث سچ بولنا، واداء الامانہ وطول السجود، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ واضح ہے، ٹھیک ہے، وحسن الجوار، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ بہذا جاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں ان کی تحلیل پیش نہیں کر رہی، آپ خود اپنے ذہن میں پروسیس کریں ان سب کو۔ صلو فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم، معاشرے میں جن کے ساتھ تم رہتے ہو ان کی مسجدوں میں جاؤ، نماز پڑھو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ عودوا مرضاہم، ان کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ بھی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ سارے، ٹھیک۔ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اذا ورع فی دینہ، اپنے شیعوں کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں جب آپ پرہیزگاری اختیار کریں، وصدق فی حدیثہ، ہمیشہ سچ بولیں، وأدى الامانہ، امام کہہ رہے ہیں جب آپ امانت کو ادا کریں، وحسن خلقہ مع الناس، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، قیل ھذا شیعی، جس میں یہ صفات نظر آئیں تو لوگ خود بخود کہہ اٹھیں یہ شیعہ ہے۔ جیسے ہی لوگ ان خصوصیات کو دیکھ کے کہیں گے ھذا شیعی یسرنی ذالک، امام کہہ رہے ہیں یہ بات مجھے بہت خوش کرے گی۔ کاش وقت ہوتا یہاں رکتا۔ ذالک اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگو آر نہ بنو۔ جروا الینا کل مودۃ فإنه لا تقبل الزکاة من مانع الزکاة، لا تقبل الصلاة من مانع الزکاة۔ ان سب جگہ بہت سی باتیں سمجھنے کی ہے۔ یہ جو زکوٰۃ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ امام ارشاد فرما رہا ہے، اس زکوٰۃ میں تمام واجبات مالی ہیں، خمس بھی اسی کے اندر ہے، یعنی قرآن میں زکوٰۃ تو ہے خمس نہیں ہے، خمس بھی ہے، خمس کا لفظ بھی ہے، لیکن جہاں جہاں کا ہے زکوٰۃ دو، وہ یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ یہاں امام ارشاد فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اسی کا بمغفرت الذنب وکظم الغیث وصلۃ الرحم ومواساۃ الاخوان وفی السعی فی حوائجہم فی العسر والیسر، یہ تمام کیا ہیں؟ تمام اخلاقیات کی تعلیم ہے کہ آپ اپنا اخلاق اچھا کر لو۔ امام چاہ رہے ہیں میرا شیعہ ایسا ہو، اس کا اخلاق ایسا ہو کہ اس کا اخلاق دیکھ کے لوگ کہیں یہ شیعہ ہے۔